الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اور جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایمان لاؤ کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے لوگ، قالو تو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء ایمان لائے ہیں بے وقوف، الا سنو انہم هم السفہاء بے شک وہ خود ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ ایک بات یہ بھی کہ ان سے جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی وہی ایمان جو زبان کے قول اور دل کے اعتقاد اور دیگر عمل کے ساتھ ثابت ہو سکے۔ اللہ رب العالمین پر بھی ایمان، فرشتوں پر بھی ایمان، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں پر بھی ایمان، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان، اور جتنی بھی غیب چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں پر بھی ایمان لانا یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جانا، جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے رکنا بھی ہے۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین بالاولیٰ ہیں، جو خلوص دل سے ایمان لائے اور ایک ہی طرف کے ہو گئے اور اپنے کسی دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کی۔ منافقین نے انہیں بے وقوف کہا اور اپنے آپ کو عقل مند، کیونکہ اپنے خیال میں انہیں دونوں طرف سے فائدہ محسوس ہو رہا تھا، یعنی انہوں نے اپنے خیال کے مطابق دونوں طرف سے فائدہ اٹھایا اور اپنی دنیا کو نقصان نہ ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین ہی کو بے وقوف قرار دیا، کیونکہ ان کا نہ مسلمان لوگوں کے ہاں کوئی اعتبار رہا اور نہ ہی کفار کے ہاں، اور وہ چند روزہ زندگی کے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا نقصان کر بیٹھے۔ اس آیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ منافقین نے ان کے ایمان کے بارے میں کیا کچھ کہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ان کے ایمان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جس طرح کا صحابہ کرام کا ایمان ہے اسی طرح کا ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں معتبر ہے۔ جس طرح ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو نعوذ باللہ بے وقوف کہا ہے، اس طرح کی باتیں ان سے پہلے بھی جو اللہ رب العالمین کی طرف بلانے والے تھے اور انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کو کہی گئی ہیں۔ کسی نے ان کو بے وقوف کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر اور کاہن کہا، کسی نے شاعر وغیرہ کہہ دیا، جس طرح کہ سورہ ذاریات میں یہ چیز آتی ہے کذالک ما اتى الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون، کہ جو بھی رسول ان کے پاس ان سے پہلے آئے ہیں انہیں لوگ ساحر اور مجنون کہتے رہے، جادوگر اور دیوانہ۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قوم نوح کے حوالے سے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ کہا، سورہ شعراء آیت نمبر 111 میں ہے انؤمن لک واتبعک الارذلون، اے نوح کیا ہم تیرے اوپر ایمان لائیں جبکہ تیرے پیروی کرنے والے تو رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی سورہ ہود آیت نمبر 27 میں ہے وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے سب سے رذیل لوگ ہیں، جو ہمارے ہاں سطحی رائے کے مطابق نا بادی الرائے، وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت بھی نہیں دیکھ رہے بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بھی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اس طرح کی پریشانیاں آپ کو پہنچیں گی، منافقین کی طرف سے بھی، کفار کی طرف سے بھی، اہل البدع کی طرف سے بھی، اور دیگر نافرمانوں کی طرف سے بھی۔
آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کے راستے کو اختیار کیے رکھنا ہے اور دین کی دعوت کو آگے پہنچاتے رہنا ہے۔ یہ جو جنت کا راستہ ہے اس میں اس طرح کی پریشانیاں تو یقیناً ہیں۔ یہاں پھول وغیرہ نہیں ملنے والے، بلکہ مختلف قسم کی پریشانیاں ہی انسان کو ملنے والی ہیں۔ ان لوگوں نے زبانی طور پہ تو کلمے کا اظہار کیا، لیکن چونکہ ان کا ایک محض دعویٰ ہی تھا اور بات تھی لیکن عمل نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ بھی ہمیں بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف زبان سے کہی ہوئی بات معتبر نہیں ہے۔ آج ہم کلمہ زبان سے پڑھ لیں لیکن اس کا عقیدہ دل میں نہیں رکھتے یا عملاً اس کا اظہار نہیں کرتے تو ہمیں صرف کلمہ پڑھنے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں بھی مد نظر رکھنے والی ہیں۔ پر اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا ایسے لوگ ہی بے وقوف ہیں، الا سنو انہم ہم السفہاء، پورے حصر کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ یہ بتایا، جیسے پیچھے الا انہم ہم المفسدون کا نا پوری تاکید کے ساتھ، یہاں اسی طرح پوری تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو نعوذ باللہ بے وقوف کہہ رہے ہیں، در حقیقت یہی لوگ بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انہیں ایسے علم کا پتہ نہیں کہ جس کے ساتھ وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس بات کو بھی وہ نہیں جانتے کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں، کیونکہ ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں وہ بھی پردے کے اندر آ چکی ہیں اور جہالت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اس لیے وہ ان چیزوں کو پہچان نہیں پاتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی مومن بنائے اور منافقین کی ہر طرح کی چالوں سے بچنے کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔